سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد صدام سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد محترم قاری نور خان چشتی صاحب زیدہ فضلہ، نقیب محفل رونق محافل اہل سنت محترم غلام مرتضی حبیبی صاحب، رونق علاقہ رونق محافل محترم صاحبزادہ ڈاکٹر محمد شیراز القادری صاحب، ممتاز مداح رسول محترم اختر نقشبندی صاحب، بلبل باغ مدینہ حافظ محمد اکرم صاحب اور دیگر حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے محبوبوں کے ذکر کے لیے اس پاکیزہ باوقار محفل میں حاضر ہونے کا اعزاز عطا کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کے محبوب سبحانی کی خدمت میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر، جو کہ ہر ماہ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس محفل کو سجاتے ہیں، محترم زاہد جنجوعہ صاحب اور آپ کے جملہ اہل خانہ برادران کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں اس محفل اور سلسلہ کی برکت سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص قربت اور محبت نصیب فرمائے۔ یہ ہم اہل سنت کا بڑا مقدر ہے اور نصیب ہے کہ ہمیں اللہ نے انبیاء کا ذکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی اور اولیاء کا ذکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ چونکہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس کی ایک خاص نسبت ہے حضور غوث الاغیاث قطب الاقطاب سید السادات حضرت سیدنا الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، تو اس نسبت سے دو چار باتیں آپ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کا ایک معروف لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت غوث پاک کا لقب بھی ہے اور یہی آپ کا منصب بھی ہے، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ کے اس لقب پر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بڑے خوبصورت دو موتی عطا فرماتے ہیں۔ آپ اس لقب پر بحث کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے، اسلام اور ایمان۔ جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو دین بنتا ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، معمولات، ان تمام چیزوں کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق اعتقاد اور عقیدے کے ساتھ ہے۔
اسلام اور ایمان یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں پھر دین بنتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صرف محی الاسلام نہیں تھے، صرف محی الایمان نہیں تھے، بلکہ آپ محی الدین ہیں۔ آپ نے اسلام کو بھی زندہ کیا ہے، آپ نے ایمان کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اسلام کو بھی زندہ کیا، ایمان کو بھی زندہ کیا، یعنی جو لوگ عبادات سے دور جا رہے تھے آپ نے پھر ان غافلین کو عبادات کی طرف متوجہ فرمایا، اور جو لوگ عقائد اہل سنت سے دور ہٹ رہے تھے اور جو عقائد بگاڑ کا شکار تھے آپ نے پھر سے ان لوگوں کو صحیح عقیدہ ایمان عطا فرمایا۔ اس لیے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات شیخ محقق فرماتے ہیں، ایک ہوتا ہے مجدد دین اور ایک ہوتا ہے محی الدین۔ محی الدین یہ مجدد دین سے اونچے والا رتبہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد ہوتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے اور غافلین کو پھر سے دین کی طرف متوجہ کرتا ہے، ایمان اور اسلام کی بنیادوں کو پھر سے مضبوط کرتا ہے، اسے مجدد دین کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا رتبہ ہے محی الدین، تو تجدید دین کرنے والے کو مجدد دین کہا جاتا ہے اور احیاء دین کرنے والے کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں مجدد دین کا رتبہ تو کئی اولیاء کو عطا کیا گیا، پر محی الدین کا رتبہ رب نے صرف عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا، صرف عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا۔ یا اور جو بات میں نے کہی مجدد دین، اس سے بڑے رتبے کا نام ہے محی الدین، اور اس کی ایک بڑی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ، آپ مجدد دین ہیں، لیکن مجدد ہونے کے باوجود آپ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں، اور فرماتے ہیں واہ کیا رتبہ اے غوث ہے جیلانی، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، کہ ہر غوث بھی تیری بارگاہ کا منگتا ہے، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو حضرت امام اہل سنت خود مجدد ہیں، مگر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے صرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے جو اپنے مریدین، متعلقین، متوسلین، محبین کو جو وصیت فرمائی اور بہت ساری تعلیمات دی، ان میں سے صرف ایک جملہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے محبین، مریدین کو وصیت کیا کرتے ہیں؟ فتوح الغیب کے اندر یہ جملہ موجود ہے،
آپ فرماتے ہیں اوسی کا، اے میرے مرید، اے مجھ سے محبت کرنے والے، میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، اوسی کا ان تصبح الاغنیاء بالتعذر والفقراء بالتذلل والاخلاص وعلیک بالتذلل والاخلاص۔ آپ فرماتے ہیں اوسی کا، اے میری مرید، اے میرے محبت کرنے والے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کس چیز کی؟ ان تصبح الاغنیاء بالتعذر، جب تیری ملاقات کسی امیر شخص سے ہو، جب تیری ملاقات کسی وڈیرے، کسی اونچے عہدے والے سے ہو، تو پھر تو نے اسے عاجزی اور انکساری کے ساتھ نہیں ملنا۔ اسی کا ان تصبح الاغنیاء بالتعذر، جب تیری ملاقات کسی غنی امیر شخص سے ہو، کسی وڈیرے سے ہو، تو نے اسے پورے وقار کے ساتھ ملنا، پورے وقار کے ساتھ ملنا۔ اگلی بات فرمایا والفقراء بالتذلل، اور جب تیری ملاقات کسی فقیر سے ہو، کسی غریب سے ہو، تو پھر تو نے اس کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملاقات کرنی۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت ہے ہم سب کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں جب تیری ملاقات کسی امیر اور وڈیرے سے ہو تو جھک کے نہیں ملنا، عاجزی کے ساتھ نہیں ملنا، پھر اسے پورے وقار کے ساتھ ملنا۔ اور جب تیری ملاقات کسی فقیر سے ہو، کسی غریب اور مفلس سے ہو، تو پھر تو نے وقار کے ساتھ نہیں، پھر تھوڑا سا جھک کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اسے ملنا۔ اس کے اندر راز کیا ہے؟ آئیے تھوڑا سا اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کسی امیر شخص کو جھک کر ملیں، کسی وڈیرے شخص کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملیں، تو اس کے دل میں تکبر پیدا ہو، وہ کہے گا میں بہت بڑی چیز ہوں، میرے پاس جو دولت ہے، میرے پاس جو عہدہ ہے، جو منصب ہے، جو سٹیٹس ہے، جو سٹینڈر ہے، یہ شاید بہت بڑی بلا ہے، اس لیے لوگ مجھے جھک جھک کے مل رہے ہیں۔ تو جب آپ کسی وڈیرے کو جھک کر ملیں گے تو اس کے دل میں تکبر پیدا ہو، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا جب کسی امیر شخص کو ملو، وڈیرے کو ملو، تو وقار کے ساتھ ملو، اس لیے کہ کہیں اس کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ اور اس کی دوسری وجہ، جب آپ کسی امیر کو جھک کر ملیں گے، ایک تو اس کے دل میں تکبر پیدا ہو، اور دوسرا اس کے دل میں تکبر پیدا ہونے کا سبب آپ بنیں گے، تو جس عذاب میں وہ مبتلا ہوگا کہیں اسی عذاب میں آپ کو بھی مبتلا نہ کر دیا جائے۔ اس لیے فرمایا جب کسی وڈیرے اور امیر کو ملو تو وقار کے ساتھ ملو، اور فرمایا والفقراء بالتذلل، اور جب کسی فقیر سے ملو، کسی غریب سے ملو، تو اسے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملو، اسے پھر وقار کے ساتھ نہیں ملنا۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ یہ ہے جب آپ کسی غریب شخص سے تھوڑے اکڑ کر ملیں، کسی فقیر شخص سے وقار کے ساتھ ملیں گے، تو اس کی دل شکنی ہوگی، وہ کہے گا میرے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، عہدہ نہیں، تو لوگ تو میرے ساتھ سیدھے طریقے سے سلام بھی نہیں کرتے۔ اس کی دل شکنی ہوگی، اس کی نزاکت قلبی مجروح ہوگی، اور کسی کی دل شکنی کرنا بھی تو کبیرہ گناہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی فقیر کو کبھی وقار کے ساتھ نہ ملنا، جب بھی تمہاری ملاقات کسی فقیر کے ساتھ ہو تو اسے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملنا۔ یہ وصیت ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی، اور آپ نے صرف وصیت نہیں کی بلکہ آپ کی اس وصیت پر اپنا بھی آپ کا عمل تھا۔ جب بھی آپ کو کوئی امیر اور وڈیرا ملنے کے لیے آتا
تو شیخ عبد القادر جیلانی نے تو کبھی کھڑے ہو کر بھی اس کا استقبال نہیں کیا، اور جب کوئی فقیر اور غریب ملنے کے لیے آتا صرف آپ اس سے کھڑے ہو کر نہیں ملتے تھے، بلکہ غریب کو اپنے سینے سے لگا کر ملا کرتے تھے، سینے سے لگا کر ملا کرتے تھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ فرمایا ان تصبح الاغنیاء بالتعذر، جب کسی غنی سے ملو، امیر سے، وڈیرے سے، تو وقار کے ساتھ ملو۔ حضرت شہنشاہ بغداد اپنے ادارے میں جلوہ گر، خلیفہ وقت ابو المظفر مستنجد باللہ، اس کا کوئی کام تھا حضرت شہنشاہ بغداد سے، اس نے اپنے ساتھ 10 نوکر لیے اور ہر ایک نوکر کے ہاتھ میں درہم و دینار کی ایک بھاری بھاری تھیلی پکڑائی، اور 10 نوکروں کے ساتھ شہنشاہ بغداد کو ملنے کے لیے جا رہے۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید میرے اتنے پیسوں اور نوکروں کو دیکھ کر شہنشاہ بغداد مرغوب ہو جائیں گے۔ اصرار کیا کہ آپ قبول کریں، آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو حضرت شہنشاہ بغداد نے ان 10 تھیلیوں میں سے ایک تھیلی دائیں ہاتھ میں پکڑی، دوسری تھیلی بائیں ہاتھ میں پکڑی، اور دونوں تھیلیوں کو پکڑ کر اپنی مٹھی کے اندر دبایا تو ان کے اندر سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ تو آپ نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا یا ابا المظفر ما تستحی من اللہ تعالی ان تاخذ دم الناس وتقابلنی، فرمایا ابو المظفر تجھے شرم نہیں آتی کہ لوگوں کا خون چوس کر ہمیں تحفے دیتے ہو؟ لوگوں کا خون چوستے ہو اور ہمیں تحفے دیتے ہو؟ اس سے پتا چلا کہ پیر کی نظر صرف مرید کے جیبے پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پیر کی نظر اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ مرید کے جیب کے اندر جو پیسے پڑے ہیں یہ حلال طریقے سے آئے ہیں یا حرام طریقے سے آئے ہیں۔ فرمایا لوگوں کا خون چوس کر ہمیں تحفے دینے آ گئے۔ اور اگلی بات آپ نے فرمایا اگر مجھے تیری نسبت کا حیا نہ ہوتا تو ان تھیلیوں کو میں اتنا دباتا کہ ان تھیلیوں سے نکلنے والا خون تیرے محل تک چلا جاتا۔ فرمایا لے جا اپنا تحفہ واپس۔ یہ ہے ان تصبح الاغنیاء بالتعذر، جب تمہاری ملاقات کسی امیر شخص سے ہو، کسی وڈیرے سے ہو، تو وقار کے ساتھ ملنا، جھک کر نہ ملنا۔